بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمیں جو خط ملا ہے سما سٹا سے معاذ احمد صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ تعزیت 3 دن کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار دور دور سے آتے ہیں اور انہیں وقت پہ اطلاع نہیں ملتی، تو پھر 3 دن سے بھی زیادہ دن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے کہ یہ تعزیت 4 دن یا اس سے زیادہ جاری رہ سکتی ہے؟ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ تعزیت کے لیے 3 دن یا اس کے علاوہ کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ بسا اوقات ممکن ہے کہ تعزیت کرنے والوں کو اطلاع ہی 4-5 دن کے بعد ملے۔ مطلب یہ ہے کہ تعزیت کے دنوں کی حد بندی نہیں ہے۔ تعزیت کرنے والے شخص کو کسی بھی وقت تعزیت کر سکتا ہے۔ چنانچہ شخص کو 3-4-5 دن کے بعد اطلاع ملی، اس نے فوراً تعزیت کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 دن کی حد بندی سوگ کے لیے ہے، یعنی عورت اپنے قریبی رشتہ دار کا سوگ 3 دن منائے گی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت شوہر کے علاوہ کسی پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ اس لیے میت کے قریبی خواتین کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی، جبکہ تعزیت کے لیے 3 دن کی حد بندی نہیں ہے۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں پڑوسیوں کی جانب سے کھانا بنا کر دینے کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر میت کے ورثاء 3 دن کے بعد بھی اپنے دلوں پر میت کا غم لے کر بیٹھے ہیں تو اب بھی ان کے لیے کھانا بنا کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں کسی قسم کی کوئی حد بندی نہیں آئی ہے، تو لہذا پھر اگر وہ اس کے بعد بھی ان کو دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دی جا سکتی ہے۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے فیصل آباد سے نزہت رضا صاحبہ کا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر بالوں میں کیچر، پونی، ربڑ بینڈ، کلپ وغیرہ یا تھوڑی یا زیادہ مقدار میں لگے ہوں تو کیا ان پر مسح کرنا جائز ہے؟ یا تو یہ بھی بتائیں کہ بالوں کو رول کر کے کلپ لگا دیا جائے یا چھوٹی بہت سی مینڈیاں بنا دی جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وضو کے فرائض میں سر کا مسح بھی شامل ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ ایمان والو تم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ اب اس بات میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں کہ کتنے سر کا مسح کرنا چاہیے، کیا پورے سر کا مسح یا سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا بھی کافی ہوگا؟ تو امام مالک اور امام احمد پورے سر کے مسح کے قائل ہیں۔ تو وضو میں سر کے مسح کے 2 طریقے احادیث میں آتے ہیں کہ پانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد سر کے شروع میں رکھے، پھر گدی کی جانب ہاتھوں کو لے جائے، پھر گدی سے واپس پیشانی کی طرف لائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر کا مسح ہاتھوں کو صرف بالوں کی سمت کی جانب لے جا کر اس طرح کرے کہ بال بکھرنے نہ پائیں۔ یہ دوسرا طریقہ ایسے مرد اور خواتین دونوں کے لیے یکساں مناسب ہے کہ جن کے بال لمبے ہوتے ہیں، کیونکہ ہاتھ واپس لانے سے بالوں کے بکھر جانے کا قوی امکان ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں یا صحابیہ ہیں سیدہ ربیہ بنت معوذ کے ہاں وضو کیا تو آپ نے مکمل سر کا مسح اس طرح کیا کہ سر کے اوپر سے نیچے بالوں کی جانب کر رہے تھے تو آپ اپنے بالوں کی کیفیت نہیں بدل رہے تھے، اور اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی جڑوں سے مسح شروع کرتے اور ہاتھوں کو بالوں کی سمت میں ہی نیچے لے آتے اور اسی طرح سر کی جانب پر الگ الگ ہاتھ پھیرتے تھے۔ اور ایک اور عالم ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کرنے والے کے بال ہوں اور ہاتھ واپس لوٹانے پر بال بکھرنے کا خدشہ ہو تو ہاتھ واپس نہ لوٹائے۔ اور امام احمد یہ بھی فرماتے ہیں اگر کسی کے کندھوں تک بال ہوں تو وضو میں مسح کیسے کرے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بار اپنے سر پر مسح کیا اور کہا اس طرح مسح کرے تاکہ اس کے بال نہ بکھریں، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے گدی تک لے جائے، واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اسی طرح ہے، اگر چاہے تو سیدہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق مسح کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو کیا تو اپنے مکمل سر کا مسح اس طرح کیا کہ ہاتھ سر کے اوپر سے نیچے بالوں کی جانب کر رہے تھے اور اپنے بالوں کو حرکت بھی نہیں دے رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کے سر پر زیب و زینت کے لیے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، پلاسٹک کے یا لوہے کے کلپ اور کپڑے کی پونی وغیرہ ہے، اس کے سر کا حصہ ڈھک بھی رہا ہے، تو جب پورے سر کے مسح کو واجب قرار دے تو انہیں ہٹانا لازم ہوگا۔ جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت کے اپنے بالوں میں اون
یا اضافی بالوں کے ذریعے زیادہ کیا ہو تو عورت کے لیے ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اصلی بالوں تک پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر پانی پہنچ بھی جائے تو اس کے کچھ بالوں تک پہنچے گا، تو یہ موقف اس وقت ہے جب پورے سر کے بالوں کا مسح کرنا لازمی ہو۔ اور امام احمد نے اس میں ذرا تخفیف کا موقف اپنایا ہے کہ اگر عورت اپنے سر کے صرف اگلے حصے کا مسح کر لے تو جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی پھر کہ کتنا کرنا ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس صورت میں یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جتنا حصہ وہ کر سکتی ہیں تو اس میں کر لیں۔ تو اس کے مطابق ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے سر پر اس قسم کے کلپ ہیں، پونیاں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر زیادہ ہے تو انہیں اتارنا بہتر ہوگا، ان کو اتار کے پھر کر لیں۔ اور اسی طرح بالوں کو رول بنا کر کلپ لگانا، میڈیا بنانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ چیزیں جائز ہیں۔ تیسرا خط ہمیں ملا ہے ظہور الحسن کھوکر صاحب کا لیا سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا کان کٹ گیا ہے تو کیا اس کی اب قربانی ہو سکتی ہے؟ تو سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس قسم کے جو عیب آتے ہیں جانوروں میں، ایک تو وہ ہیں جو کہ قدرتی طور پر موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں کہ کان کٹا ہوا ہے یا اور کوئی سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کے جسم میں موجود ہے جو کہ قدرتی ہے یا خود بخود کسی طرح ہو گئی، جانور کہیں پھنس گیا، کہیں گر گیا تو اس کی وجہ سے ہو گئی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ عیب سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو نہیں لینا چاہیے، ایسے عیب دار جانور اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ نے ایک صاف ستھرا جانور لیا جس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن پھر کسی بھی غلطی کی وجہ سے، کسی قسم کے حادثے کی بنا پر یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں پھر آپ پر کسی قسم کا حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو قدرتی طور پر نہیں تھا، آپ نے تو صحیح جانور لیا تھا، بالکل صحیح سلامت، اور اس میں کوئی عیب نہیں تھا، تو لہذا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی قربانی کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس طرح پھر یہ ہے کہ آپ کی وہ قربانی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔